کا خالق ہے. دنیا کے سارے بادشاہ ملے، ان کے اوپر وہ ایک بادشاہ ہے جو ساری پوری کائنات کو اپنی گرفت میں رکھتا ہے، اس کا کلام بھی بڑا عمدہ ہے. سورۃ فاتحہ سے شروع کرو اور سورۃ الناس تک پڑھو. اللہ نے یہ ذمہ داری عائد کی. اللہ نے فرمایا ہے زکوٰۃ ادا کرو، اور بڑا عجیب ماجرا ہے، بندہ نماز نہ پڑھے اس کو محلے میں کوئی کچھ نہیں کہتا، زکوٰۃ نہ دے اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا، اور حج پہ نہیں جاتا، گھر میں پیسوں کے انبار پڑے ہیں، کوئی کچھ نہیں کہتا، بغیر وضو کے پھرتا ہے کوئی نہیں پوچھتا، بغیر غسل کے پھرتا ہے کوئی نہیں پوچھتا. اور اگر وہ بیچارہ مسجد کو آ گیا تو سارے اس کو دیکھتے ہیں، اچھا تیری یہ شلوار ٹھیک نہیں ہے. وہ سوچتا ہے آج تک مجھے کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، مسجد میں آیا ہوں کون سے فساد میں پڑ گیا، نہیں آتا تھا محلے میں اچھا تھا، مسجد میں آیا ہوں وہ کہتا ہے تیری شلوار ٹھیک نہیں ہے. بڑا عجیب ماجرا ہے. آیا اس کائنات کے بادشاہ کے دربار میں جو پوری کائنات کا خالق ہے، نماز نہیں پڑھتا تھا، دوسرا کہتا ہے جی تو نے رفع یدین نہیں کیا تیری نماز نہیں ہوئی، تیرے پاؤں اس طرح نہیں تھے وہ نماز نہیں ہوئی. وہ سوچتا ہے میں نماز پہ نہیں آتا تھا، میرے گھر مجھے کوئی نہیں جگانے آتا تھا کہ نماز تو نہیں پڑھتا، اب میں آ گیا ہوں میرے پیچھے بندے پڑ گئے. وہ کہتا ہے تیری نماز ٹھیک نہیں. اب وہ بیچارہ پھنس جاتا ہے میں کروں کیا، نہیں آتا تھا تو مجھے بلانے نہیں آتے تھے، آ گیا ہوں تو میرے گلے پڑ گئے. وہ کہتے ہیں تیری نماز ٹھیک نہیں، وہ کہتے ہیں تیری ٹھیک نہیں. یہ بتا تیرے پاس کوئی ہے ٹکٹ کہ تو نے جنت میں جانا ہے؟ اللہ نے خود فرمایا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. ساری کی ساری عبادات کرو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے آپ کو جنتی سمجھو، اور اس طرح نماز پڑھو جو نماز رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ہستی نے ہم تک پہنچوائی. پہلے زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، عشر نہیں دیتا، فطرانہ نہیں دیتا، کوئی بھی نہیں پوچھتا. اب وہ بیچارہ دینے لگ گیا ہے، سارے پوچھتے یہ جدھر تو نے دیا تیرا نہیں لگا ہے، وہ بندے ٹھیک نہیں ہیں. وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، نہیں دیتا تھا مجھے کوئی کہتا نہیں تھا، دینے لگ گیا ہوں تو گلے عذاب پڑ گیا. وہ کہتا ہے تیرا لگا ہی کچھ نہیں، میں تو اپنا مال بھی دے بیٹھا، ضائع بھی کر بیٹھا. خدا کے لیے ان فتووں سے بچو، دین اسلام کو سیکھو، سیکھو دین اسلام کو سیکھو. قرآن مجید کو پڑھنے والے بنو. قرآن مجید نہیں آتا تو ابھی بڑھاپے میں پڑھ لو، جوانی میں پڑھ لو. یہ نہ ہو کہ کہیں موت کا فرشتہ آ جائے اور وہ پوچھے من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے، من ربوں کا تیرا پروردگار کون ہے، ما دینوں کا تیرا مذہب اور دین اسلام کیا، کس مذہب سے تو تعلق رکھتا ہے. وہ کہے گا مجھے تو پتہ ہی نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں میں کون سا مسلمان ہوں، کلمہ مجھے نہیں آتا، قرآن مجید مجھے نہیں آتا، پروردگار کا مجھے اس لیے پتہ نہیں، سجدہ میں نے نہیں کیا. خدا کے لیے اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لاؤ اور دوسروں پر طنز کرنا چھوڑ دو. طنز نے ہمارے ملک کو بھی تباہ کر دیا، طنز نے ہمارے دین اور اسلام کے معاملات کو بھی خراب کر دیا. پہلے لوگ بوڑھا حضرات کو پتہ ہوگا، کوئی وفات پا جاتا تھا تو لوگ بیٹھتے تھے، گٹھلیاں لے آتے تھے، تسبیح پڑھی جاتی تھی، گٹھلیاں پڑھی جاتی، اللہ اللہ لوگ کرتے تھے، لوگ بیٹھے ہوتے تھے. اب وہاں پر بیٹھتے ہیں، وہ کہتا ہے اس دفعہ ووٹ کس کو دینا ہے. ان کے گھر میں فوتگی ہوگی، یہ کہتا ہے ووٹ کس کو دینا ہے. کیا تمہیں مرنے والے کا شناختی کارڈ لے کر جانا ہے؟ ایک ووٹ تیرا کم ہو گیا.
اور ادھر بھی شروع ہے. پہلے لوگ کلخانی پہ آتے تھے, وہاں پر آ کر اپنے گھر سے بھی کچھ پڑھ کر آتے تھے اور یہاں پر بھی آ کر قرآن مجید پڑھ کے بخشتے تھے. اپنے ہاتھوں سے قرآن اٹھاتے تھے, قرآن مجید کو چومتے تھے, بوسہ دیتے تھے اور قرآن مجید کو پڑھتے تھے. اب کہتے ہیں اچھا جی 10 بجے کا اعلان ہوا تھا, اب ایسا ہے 3 منٹ رہتے ہیں مسجد میں پہنچ جائے. اپنے ساتھ بھی دھوکا, مرنے والے کے ساتھ بھی دھوکا, اور مرنے والے کے اقربا کے ساتھ بھی دھوکا. اس لیے کہ اپنے ساتھ پہلے دھوکا, جس طرح تو 3 منٹ پہلے جا رہا ہے, آئندہ کے لیے تیرے لیے 2 منٹ پہلے آئیں گے, کیونکہ تو نے ایسا کام کیا. اور دین کو پڑھنا نہیں, فتنے فساد کے لیے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں. لوگ بیچارے, حالات یہ ہیں مہنگائی کے پسے ہوئے, صبح سے شام تک سر پر تغاری اٹھا کے شام کو روٹی کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو گھر کی روٹی نہیں پوری ہوتی, اور ادھر سے یہ ظالم کھڑے ہو جاتے ہیں, جی تمہاری نماز نہیں ہوئی, تمہاری زکوٰۃ نہیں ہوئی, تمہارا فلاں نہیں ہوا. وہ ایک پریشانی دنیا کی, دوسری پریشانی یہ ہے. اور یہ کیوں پریشانیاں پیدا ہو رہی ہیں؟ یہ اس لیے پیدا ہو رہی ہیں, مولوی سے مسئلہ پوچھتے ہیں تو غیروں کے لیے, اپنے لیے نہیں. مولوی صاحب یہ مسئلہ بتا دینا, یہ محلے والے ایسا کرتے ہیں, وہ ظالم ہو تو کرتے ہیں, تو بتا, تو سیدھا ہے. ایک حاجی صاحب آئے حج سے, تو ایک بزرگ عالم دین کو ملنے کے لیے گئے, تو کہنے لگے میں حج کر کے آیا ہوں اور میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں. تو انہوں بزرگوں نے فرمایا حج کر کے تو آیا ہے, پر تیرے چہرے پر حاجیوں والے کوئی اثرات تو ہے نہیں. اب تو خیر خواہ بنا پھرتا ہے, مسئلہ پوچھتا ہے دوسروں کے لیے, تیرے اپنے اوپر تو ہے کچھ نہیں. وضو کرنا تجھے نہیں آتا, زکوٰۃ تو نے نہیں دی, عشر کے سارے دانے اپنے گھر لے گیا, غریبوں کا خیال تو نے نہیں کیا, فطرانہ تو نے نہیں دیا, نماز تو نہیں پڑھتا, اور خیر خواہ بنا پھرتا ہے لوگوں کا. خدا را اس الٹے راستے سے بچ جاؤ, اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے بچوں کو بچاؤ. دین یہ چاہتا ہے کہ تم جنتی بن جاؤ, دین اسلام چاہتا ہے تم نبی علیہ السلام کے سفارشیوں میں شامل ہو جاؤ. دین اسلام چاہتا ہے جب تم دنیا سے جاؤ تمہاری قبریں روشن ہو جائے. دین اسلام چاہتا ہے جب تم قیامت والے دن کھڑے ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے سارے امتی کھڑے ہو, نبی علیہ السلام بطور تفاخر کے سارے نبیوں کے سامنے تمہیں بھی پیش کرنے والے بن جائے. اس راستے کو اپناؤ, چھوڑ دو یہ معاملات, فلانا یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے, اس کو چھوڑ, تو یہ بتا کہ تو نے اپنے لیے کیا کیا ہے. اور یہ فتنہ اور فساد نے ہمارے ملک کو بیڑا غرق کر دیا ہے. اور اب یہ بن گیا ہے کہ اب دین چل رہا ہے موبائل کے ذریعے, انٹرنیٹ پر. وہ ایک جہنم والا بھی ہے, وہ بھی بڑا لگا پھرتا ہے, کہتا ہے میں نے پڑھا نہیں ہے, مجھے دین اسلام کدھر سے, کہتا ہے اللہ نے مجھے خود میرے دل کے اندر سارا ڈال دیا. اور کیا کہتا ہے, اس کے زبانی الفاظ سنو, کہتا ہے میں مرزا قادیانی کو کافر نہیں کہتا, یہ تو مجھے کافر کہتا ہے اس لیے میں اس کو کافر کہتا ہوں. بعد وقت وہ ظالم کہتا ہے میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں. اس کی کتاب پڑھ ایک غلطی کا ازالہ, کہتا ہے میں پیدا ہوا, میرے سے پہلے میری بہن پیدا ہوئی, اس کا نام رحمت بی بی تھا, وہ میری ماں کے پیٹ سے پہلے آئی ہے, اس کے پاؤں کے اندر میرا سر پھنسا ہوا تھا, اور میں نکل کر جب آیا ہوں تو آخر میں آیا ہوں, اس لیے میں آخری نبی میں ہوں, میرے بعد کوئی نہیں ہے. یہ ظالم وہ بکتا ہے, اس کو کہتا ہے میں کافر نہیں کہتا, اور ابا بنا لے کافر نہیں کہتا, تو نہیں کہتا تو اس کو ابا بنا لے, پتہ چلے تو بھی مرزا وہ بھی مرزا. اور یہ کیوں پیدا ہو رہے ہیں, نوجوان نسل کیوں خراب ہو رہی ہے؟ قرآن مجید پڑھنا نہیں, دین اسلام سمجھنا ہے.
اور وہ بدبخت کہتا ہے میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں. کیسے؟ اسے پوچھا گیا کیسے بنا؟ کہتا ہے میرا اللہ سے نکاح ہوا. پڑھو اس بدبخت کو، وہ کہتے ہیں میرا اللہ سے نکاح ہوا اور اللہ نے میرے ساتھ وہ کیا جو نکاح کرنے کے بعد مرد اور عورت میں آپس میں ملاپ ہوتا ہے، میرا اور اللہ کے ساتھ یہ ہوا ہے. پڑھ کو تو دیکھ ظالم کو. نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے اور ہم بوڑھے حضرات، جوان حضرات مستی میں مست ہیں. صبح درس قرآن ہوتا ہے، اکثر لوگ باہر گلیوں میں ہوتے ہیں، ادھر ادھر ہوتے ہیں. جس سے پوچھے کہتے مجھے پتا ہے. تجھے کیا پتا ہے؟ کیا پتا ہے؟ کوئی پتا نہیں ہے. درس قرآن میں نہیں بیٹھیں گے، درس حدیث میں نہیں، جمعے کے آخری ٹائم پہ گھر سے ہم چلتے ہیں. ہمارے اندر کمزوری ہے. خدا را اپنی نوجوان نسل کو بچاؤ. اور وہ بدبخت بھونکتا ہے کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ کہتے اللہ میرے ساتھ ملا، مجھے حمل ہو گیا. اور وہ بدبخت کہتا ہے اس کی کتاب ہے ایک غلطی کا ازالہ. اس کو پڑھ کے تو دیکھ، 4-5 ورقوں کی کتاب ہے، اس کا چھوٹا سا رسالہ ہے. اور وہ بھونکتا ہوا آگے کہتا ہے پھر میرے ساتھ کیا ہوا؟ کہتے پھر میں حاملہ ہو گیا، پھر میں جنگل میں چلا گیا، پھر مجھے درد ذے ہوا، پھر کہتے میں نے زور لگایا، پھر میں سے میں پیدا ہو گیا. اس کا پڑھ کے تو دیکھ. ہماری زبان سے کہلواتے ہیں الفاظ اور سارے نوجوان نسل اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے کہ جی وہ مرزا جیل میں کہتا ہے میرے پاس دین آیا ہے، میرا دنیا میں کوئی استاد نہیں. کہتا ہے میرے پاس علم لدنی آیا ہے. ایسا بدبخت، ایسا بدبخت ترین انسان ہے، نوجوان نسل کو تباہ کر رہے ہیں. مرزا قادیانی کافر ہے، کافر تھا، کافر ہے، روز قیامت تک یہ کافر ہے، اور اس کے سارے ماننے والے سارے کافر ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بعد کسی قسم کی نبوت کے بارے میں کوئی الفاظ کے ہم نہیں مانتے. وہ جو ذرہ کے برابر کہے گا وہ دار اسلام سے خارج ہوگا، وہ کافر ہوگا، اس کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. بھئی ایسا ٹھنڈا نعرہ تاجدار ختم نبوت پہ بارے کھڑے ہو کے نعرہ لگا. تاجدار ختم نبوت پہ کھڑا ہو کے نعرہ لگا. تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد. ہاں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ہستی کا نام ہے تو دل بھی گواہی دے، زبان بھی گواہی دے، پورا جسم گواہی دے. ہم آمنہ کے لال کے بعد کسی کو نہیں مانتے. اور اپنے آپ کو سنی بناؤ، پکے، کچے نہیں. سویرے اس در کے، شام کو اس در کے، در بدر نہ بنو. سنی بنو، پکے، اس طرح کے سنی بنو جس طرح شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کے فرمان پہ 10,000 جوانوں نے گولی کھائی ہے. وہ سنی بنو. سنیت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ 11ویں شریف کو لنگر کھا لیا بس ٹھیک ہے. پیر معصوم شاہ صاحب کے در انہوں نے اگر لنگر کھلا دیا تو وہ ٹھیک ہے، محفل میں لنگر کھا لیا. سنیت اس چیز کا نام ہے جہاں جان جائے اسلام کے لیے تو جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. سنیت اس چیز کا نام ہے. سنیت نے مال بھی خرچ کیا ہے، سنیت نے جوان بچوں کو بھی خرچ کیا ہے، سنیت نے اپنی جان بھی قربان پیش کی. یہ اس چیز کا نام ہے سنیت. پکے سنی بناؤ، کچے نہیں. اور نوجوان نسل کو بچاؤ. یہ جو جا رہی ہے فتنے کے پاس، اس فتنوں سے بچاؤ. اور یہ فتنے اٹھ رہے ہیں در بدر، ان فتنوں سے بچاؤ. اسلام چاہتا ہے کہ تم دین بھی سیکھو، دین اسلام کے ساتھ وابستگی اختیار کرو. رات کو درس حدیث میں بیٹھا کرو، صبح درس قرآن میں بیٹھا کرو، تاکہ اپنے عقیدے کے ساتھ ہم وابستہ رہیں. جس کو پوچھا جائے کہتے ہیں مجھے تو پہلے سے پتا ہے. کہتے ہیں مجھے پہلے سے پتا ہے. تجھے پہلے سے پتا ہے، تیرا حال تو یہ ہے تجھے خود کو نہیں آتا کچھ، تو خود فارغ ہے. اس لیے ایسا نہ بنو. قرآن مجید کو پڑھو. میں سنایا کرتا ہوں، کئی بار میں نے آپ کو سنایا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ ہیں. تھوڑی بادشاہت نہیں ہے، 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ ہیں. لیکن ان کو بادشاہت پہ خوشی نہیں ہوئی، ان کو سکون نہیں آتا. جب رات کو گھر میں آتے ہیں
بیوی اور بچوں کو دیکھ کر سکون نہیں آتا، بیوی کو کہتے ہیں میرے پاس اللہ کی کتاب کلام مقدس لاؤ۔ کیا فرماتے ہیں؟ میرے پاس اللہ کا کلام لاؤ، قرآن مجید لاؤ۔ بیوی قرآن مجید لاتی ہے، پھر چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، اور اس وقت میں کیا فرماتے ہیں؟ عمر کو اب سکون آ گیا، عمر کو اب سکون آ گیا۔ اس لیے مضبوط ترین وابستگی اختیار کرو، دین اسلام کے ساتھ چلو، اور دین اسلام چاہتا ہے تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق قائم کرو۔ دین اسلام چاہتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق قائم کرو۔ دین اسلام کہتا ہے اپنے ماں باپ کا احترام کرو۔ دین اسلام کہتا ہے سب سے پہلے عبادت اگر قبول کرانا چاہتے ہو اپنے ماں باپ کے ساتھ خصوصی طور پر اچھا تعلق قائم کرو۔ جس کے ماں باپ اس سے راضی نہیں، اس کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں، اگر دین اسلام سے ماں باپ روکے پھر ان کی بات نہ مانو۔ ایک ولی اللہ کے متعلق لکھا ہے، وہ جہاد میں چلے گئے، ان کا باپ آیا اس وقت کے مولانا صاحب کے پاس، کہنے لگا یہ بتاؤ میرا بیٹا جہاد کے لیے چلا گیا ہے، مجھ سے پوچھا نہیں اور اس نے اپنی ماں سے نہیں پوچھا، تو کیا میرے لیے حکم ہے؟ کیا میرا بیٹا وہاں پر شہید ہو گیا ہے؟ اور وہ کہتے ہیں کیا وہ شہادت کو مقام کو پہنچا؟ تو مولانا نے فرمایا آپ نہ کمزور ہیں، نہ آپ کی بیوی کمزور ہے، اور مال و دولت بھی سب کچھ موجود ہے، اور اس کے بعد تیرے بیٹے کی کوئی گھر میں رہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے اچھا کیا، چلا گیا۔ 4 دن گزرے، پھر وہی الفاظ مولانا صاحب سے پوچھا، پھر 4 دن گزرے، پھر پوچھتا ہے کیا میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے میرا؟ تو مولانا نے فرمایا جہاں تو کعبے کا غلاف پکڑو تیری بیوی بھی پکڑے، تم دونوں بد دعا کرو، تمہاری بد دعا اس کو نہیں لگے گی، اس لیے کہ وہ دین اسلام کے ساتھ وفادار تھا۔ جو اسلام کا وفادار ہوتا ہے اس کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسلام کے ساتھ وفاداری کرو، اور اسلام پہلے نمبر پہ وفاداری کہتا ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو، اور اپنے محلے والے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو۔ اور وہ حسن سلوک کیا ہے؟ اب گندم آ گئی ہے، اکثر لوگ اپنے گھروں میں لے کر آ گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی اس دفعہ ریٹ بہت زیادہ ہے، ریٹ تو بہت زیادہ ہے، پتہ نہیں تیرا ریٹ بھی لگنے والا ہے، پریشان نہ ہو، تیرا ریٹ بھی لگنے والا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام کسی وقت تشریف لائیں گے، تیری بھی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اس سے پہلا ہے اچھا ہے کہ جہاں تو نے جانا ہے اس کے لیے، اس منڈی کے لیے بھی کچھ لے کر جا جس منڈی کے اندر انسان کے اعمال بکتے ہیں، اس دکان کے لیے بھی کچھ رکھ جس دکان سے تو نے ایک لمبا عرصہ کھانا اور پینا ہے، اور اس کے لیے صدقہ بھی دو، زکوٰۃ بھی دو، عشر بھی دو۔ یہ عشر ہماری ذمہ داری ہے، یہ عشر بھی دو۔ یہ ساری گندم اپنے گھر میں نہیں رکھنی۔ اور عشر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا، شاید پھر دوبارہ بھول گئے ہوں گے۔ بھائی عشر شروع ہو جاتا ہے جب آپ کی گندم پکنے کے پاس آ جائے، اس سے پہلے والے آپ خرچے نہیں نکال دیں۔ جب تک گندم کے اندر دانہ تیار ہوتا ہے، دانہ تیار ہو جائے اس سے پہلے جتنے خرچے ہو گئے وہ نہیں نکال سکتے۔ اس کے بعد والے سارے خرچے نکال لو، اس کے بعد والے سارے خرچے نکال لو، اس سے پہلے والے خرچے بالکل کوئی بھی نہیں نکال سکتے۔ اور اس کے بعد جو بچے اس کا 20واں حصہ آپ کے اوپر لازم ہے، آپ کے اوپر 20واں حصہ لازم ہے۔ جب آپ کی گندم تیار ہوئی، اس کے اندر دانہ تیار ہو گیا تھا، پک گیا تھا، اس کے بعد جتنا خرچہ ہوا ہے وہ خرچہ آپ پہلے نکال لیں۔ جو باقی بچتا ہے اس میں سے آپ 20واں حصہ دے، اور اگر سارے میں سے کوئی دینا چاہے، اور اگر کوئی سارے میں سے دینا چاہے تو وہ بھی اچھی بات ہے۔ بھائی میرے پاس پرچی آ جایا کرتی ہے، یہ میرے تعلق والی تو نہیں ہے، چلو آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ پرچی یہ ہے کہ رکشے اور موٹر سائیکل والے حضرات جب سکول اور
مسجد کے اندر نمازیوں کا ٹائم ہو تھوڑا سا اس وقت میں چوک اور چوراہوں کا خیال کیا کریں تاکہ وہاں پر آتے ہوئے بزرگ حضرات ہیں یا کوئی بچے ہیں تو ان کو تکلیف نہ ہو، حادثے کا مسئلہ بھی بن سکتا ہے۔ تو یہ ہر بندہ پڑا ہوا ہے تو اس پر عمل کرنے کے لیے ہم بہت کم تیار ہوتے ہیں۔ ہاں میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا تو اس وقت میں پولیس والے کھڑے تھے تو سارے لوگوں کو کھڑا کر کے کہتے یار ایک نہ ہم نے تصویر بنانی ہے تو ہمارے ساتھ ایک تصویر بنوا دو کیونکہ وزیر اعلیٰ کا حکم ہے۔ جب تصویر بنوا لی تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا تھا، کہتے ایک ویڈیو بھی چھوٹی سی کلپ بنانا ہے، تو کہہ رہا تھا بھائی گاڑیوں کو تھوڑا آہستہ چلایا کرو، جب آبادی آ جائے تھوڑا گاڑی کو آہستہ کر دیا کرو۔ اور پھر جب وہ اس کی کلپ ختم ہو گیا کہتا ہے پھر آپ کی مرضی ہے جس طرح کر لو۔ جب اس کی ویڈیو بن گئی نا پھر کہنے لگا پھر آپ کی مرضی ہے جس طرح کر لیا کرو۔ تو ہمارے ملک کا یہ حال ہے کہ جو وہاں پر اصول و ضوابط والے کھڑے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، تو اس لیے بھائی اپنا بھی خیال کرنا اور اپنی سواری کا بھی خیال کرنا اور اپنے جان و مال کا خیال کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے میں اگلی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام چاہتا ہے کہ تم متفقہ دین پر چلنے والے بن جاؤ۔ قرآن مجید کو پڑھو، قرآن مجید کو پڑھو، نماز پڑھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، اور ابھی عشر گندم آئی ہے تو اس کا عشر کا حصہ بھی دو، یہ حصہ بھی دو، اور اپنے بھائیوں کا سب سے پہلے خیال کرو۔ جو آپ کے محلے اور گلی میں رشتہ دار ہیں، جو آپ کے پڑوس میں غریب ہیں، سب سے پہلے ان کا حق ہے۔ اور عمومی طور پر ہم کہتے ہیں ان کے ساتھ ہماری بنتی نہیں ہے، غریبوں سے بنتی نہیں، جن سے بنتی ہے ان پر لگتا نہیں، پھر کہتے ہیں چلو جی اب رہنے دو اگلے سال دیکھیں گے، اگلے سال دیکھیں گے، یہ کام چھوڑ دیا جائے، ایسا نہیں۔ اور مسئلہ سیکھے کرو، مسائل پوچھے کرو، لیکن مسئلہ اپنے لیے پوچھا کرو، کسی کے لیے نہیں۔ مسئلہ اپنے لیے پوچھنا ہے، کسی کے لیے نہیں۔ علماء نے لکھا ہے جو بندہ کسی کے لیے مسئلہ پوچھتا ہے وہ تھوڑے وقت کے بعد گمراہ ہو جاتا ہے، جو مسئلہ اپنے لیے پوچھتا ہے تھوڑے وقت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو مقام ولایت عطا فرما دیتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔